ایک چیز اس میں وہ ہو گئی ہے نا کہ جس کی مجھے امید نہیں تھی. اس کی باپردہ بیوی کو بھی آج جیل لے گئے. وہ خود آئی گرفتاری دینے کے لیے, اسے سزا سنا دی گئی 14 سال کی. یاد رکھنا وہ خاتون سیاستدان نہیں ہے, وہ پبلک فگر نہیں ہے, سرکاری عہدے پہ نہیں تھی, باپردہ گھریلو خاتون. اس ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا, یاد رکھنا. بھٹو کو بھی پھانسی لگا دی اگلے نے, اس کی بیوی پہ ہاتھ نہیں ڈالا. نواز شریف کو بھی پھانسی کا حکم ہو گیا تھا, جلاوطن کر دیا گیا تھا, اس کی بیوی پہ ہاتھ نہیں ڈالا. اس کی 2 بیٹیاں ہیں, اسما, دوسری کا پتہ نہیں کیا نام ہے, آپ نام بھی نہیں جانتے ہوں. گھر کی کوئی بھی خاتون جو سیاست میں نہیں تھی, ان کے اوپر ریاستی اداروں نے ہاتھ نہیں ڈالا. رانا فضل الرحمان کی بیٹیوں کا کیا نام ہے, شہباز شریف کی 2 بیٹیاں ہیں, ایک کا نام جویریہ ہے, دوسری کا نام پتہ نہیں کیا. کتنے کرپشن کے کیسز تھے ان کے اوپر. اس کا بیٹا گرفتار ہوا, شہباز شریف گرفتار ہوا, رانا ثناء اللہ ہوا, خواجہ جتنے بھی گرفتار ہوئے, ان میں سے ان کی بیویاں کتنی گرفتار ہوئی, ان کی بیٹیاں کتنی گرفتار ہوئی. اور ان کو چھوڑو. وہ ہلاکو خان بھی جب کسی جگہ پہ قبضہ کرتا تھا نا, تو بادشاہوں کو قتل کر دیتا تھا, ان کے اہل خانہ کو کہتا تھا کہ وطن سے نکل جاؤ, ملک چھوڑ کے چلے جاؤ, ہاتھ نہیں تھے ڈالتا. امریکہ نے 11 سال بمباری کی جس شخص کو پکڑنے کے لیے, تورا بورا پہاڑوں کو ریگستان بنا دیا. جب اس کو پکڑا تو اس کی بیوی پہ ہاتھ نہیں ڈالا. امریکہ چھوڑو, تمہارے پڑوس میں انڈیا, داؤد ابراہیم پچھلے کتنے سالوں سے مطلوب ہے. وہ شخص جس کو ممبئی کے حملوں کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے, جس کے اوپر اتنے قتل کے الزام ہیں, جس کے اوپر 56 فلمیں بن چکی ہیں بالی ووڈ کے اندر, سینہ پار کر اپنے گھر کی چارپائی پہ مری, اس کے اوپر ہاتھ نہیں تھا ڈالا. ظالموں, تم نے اس کی بیوی پہ ہاتھ ڈال دیا. کس قدر نجس ہو تم, کس قدر ناپاک ہو تم, کس قدر گرے ہوئے ہو تم, کس قدر گھٹیا ہو تم, کس قدر غلیظ ہو تم, کہ تم اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی بہنوں, بیٹیوں, ماؤں کے گربانوں تک چلے گئے. آج پکڑ پکڑ کے جیلوں میں اس کا کیا قصور تھا. اس ملک میں جنہوں نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لے کر کے, BMW لے کر کے, سونے اور ہیرے جواہرات کے ہار لے کر کے کھا گئے, وہ تو اس ملک پہ اقتدار پہ نازل ہونے والے ہیں آپ کے کرم سے. اور ایک وزیر اعظم جس نے قانونی طریقے سے گاڑی کو بیچا اور اس پیسے سے سڑک بنوائی, اس کی بیوی کو بھی گرفتار کر لیا ساتھ میں. یہ انتہائی افسوسناک تھا, یہ انتہائی شرمناک تھا جو تم نے کیا. تاریخ جب لکھے گی, اس واقعے کا ذکر کرے گی, تو ساتھ میں لکھے گی پاکستان میں قابض مافیا نے یوں کیا تھا. تو یقین جانیے تب شرم سے سر جھکے گا اسی پاکستان سے میرا بھی تعلق. پاکستانیوں مضبوط رہیں, اپنے قائد کے احسانوں کا بدلہ 8 فروری کو ووٹ کی صورت میں دیجیے گا, اور ایسے دیجیے گا کہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں اس طاقت کے نظام کو, حقیقی طور پہ آزاد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ عمران خان, اس کی بیوی, اس پاکستان کی حفاظت کرے.